کیا کہ میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے تبدیلیاں آئی ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد دیکھیے میرے پیغمبر ہے، اعلان نبوت سے پہلے امت کے اور لوگوں کے دکھ درد کو نہیں برداشت کر سکتے، بلکہ ان کے دکھوں کے لیے ماوا اور ملجا اور مداوا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے اعلان نبوت کے بعد تو ظاہر بات ہے میرے پیغمبر اس سے کہیں بڑھ کر تھے۔ جب دنیاوی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ مہمان نواز ہے، اس کی بے اکرامی نہ ہو جائے، یہ رشتہ دار ہے، اس کے حقوق پامال نہ ہو جائے، اور یہ بے سہارا ہے، اس کو کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں کوئی سہارا دینے والا نہ ہو اور میں بھی نہ دوں۔ آپ سہارا دیتے تھے جب آپ کی یہ شان تھی، اعلان نبوت سے بڑھ کر کیا شان ہوگی؟ اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی فائدہ بھی سوچا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے دنیاوی فوائد تھے اور اخروی فائدہ جب اعلان نبوت فرمایا ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، پوری امت کے لیے فکر کی ہے، بھئی دوزخ سے ہٹنے والے بن جاؤ، ایسے نظریات اختیار کر لو جو جنت میں جانے کے سبب ہے۔ میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے اور آپ کی دعوت سے لوگ آپ کے مخالف ہوئے ہیں اور کہا ہے جس دین کو ہم ہمیشہ سے مانتے چلے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، اس دین کو ہم آج کیسے چھوڑ دیں؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم بہت سارے ہیں، اللہ رب العزت ہر جرم کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جرم جو تم کرتے ہو بت پرستی اور شرک والا، اس کو معاف نہ کریں گے۔ میں تمہیں رب کا پیغام پہنچاتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اللہ پاک مشرک کو معاف نہیں کرتے، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرتے، کائنات کی ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے جہاں دنیاوی فوائد امت کے سوچے ہیں وہاں اخروی فائدے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کے پیغمبر نے دعوت دی ہے، دن رات ایک کیا ہے۔ اب اس دعوت کے نتیجہ میں آپ کے مخالفین کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مخالفت کی حد کر دی ہے۔ اس دعوت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے موافقین پیدا کیے ہیں، انہوں نے موافقت کے اندر حد کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مخالفین آپ کو عطا کیے وہ ابو جہل وغیرہ تھے، ان کا کام کیا تھا؟ دن رات نبی پاک کو گالیاں دیتے تھے۔ آج ان کے وارث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دیکھو وہ بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں، مخالفین کی طرف سے ہمارے پیغمبر کو گالیاں دی گئی ہیں، ہم ان کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، ہمیں بھی گالیاں دی جائیں گی۔ آج کیا ہے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہندوستان کے اندر بھارت کی ہندو پارٹی برسر اقتدار آئی، جنتا پارٹی، اس نے ایک اعلان کیا، کہتے ہیں دیکھو ہم برسر اقتدار آئے ہیں، ہم آپ کو اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ کہنے لگے دیکھو ہمارا تعلق ابو جہل کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق وہ بت پرستوں کے ساتھ ہے جو مکہ میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے بت پرستی کو ختم کیا ہے، ہم ابو جہل کے وارث ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ بھارت کی جنتا پارٹی نے کہا ہم ابو جہل کے وارث ہیں، ہم بت پرستوں کے وارث ہیں، ہم اسی مشن کو لے کر چلے ہیں، وہ بھی بت پرست تھے، ہم بھی بت پرست ہیں، اسی مشن کو لے کر چلے ہیں۔ محمد ہمارے مخالف تھے، آج مسلمان ہمارے مخالف ہیں۔ ابو جہل بھی گالیاں دیتا تھا، ہندو آج بھی گالیاں دیتا ہے، گالیاں دینے والے کو تحفظ دیتا ہے۔ آپ کو علم ہے میرے پیغمبر کو گالیاں دینا ابو جہل کا شیوا تھا۔ آج سلمان رشدی ہندوستان کا رہنے والا، ہندوؤں نے اس کو کھڑا کیا ہے میرے پیغمبر کو گالیاں دینے کے لیے۔ یہ ابو جہل کی وراثت ہے، میرے پیغمبر کی وراثت ہے، میرے پیغمبر نے بھی گالیاں سنی ہیں، ہم بھی گالیاں سن رہے ہیں۔ ہندوستان کے لوگوں نے ہر اس آدمی کو جو کہ ہندو تھے، انہوں نے ہر اس آدمی کا دفاع کیا ہے جو میرے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے۔ تسلیمہ نسرین عورت ہے جس نے ایک ناول میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا، بنگلہ دیش کی عورت ہے لیکن پناہ اس کو ہندوستان میں دی گئی ہے۔ دیکھو ابو جہل کے وارث آج وہی کام کر رہے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کے وارث ہیں، ہم وہی کام کرتے رہیں گے، وہ گالیاں دیتے رہیں گے، ہم گالیاں سہتے رہیں گے، وہ حق کی